جہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے سر و تن کا ہو چکا، تو اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا۔ قبر پہ شور آل پیغمبر کا ہو چکا، تو ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے۔ تو چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، تو اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین، تو بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار یا حسین، تو آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، تو تکیہ ہے کار سازی پروردگار پر، تو اس دم تو صاحباں بھی نہیں ہے مزار پر، تو اے کربلائے سید دلگیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، تو اے قبر پہ صاحب تطہیر الوداع، اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع، تو کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی، کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی، تم نے مجاوری بھی نہ میری قبول کی، تم نے مجاوری نہ ہماری قبول کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضران گرامی، ایک نام سے عموماً دنیا میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے پھر ایک تشریح دی جاتی ہے کہ اس میں یہ چیز ہے وہ کس سن سے ہے، اور یہ جو ہے کس
مسئلے سے اس کے لیے کچھ خاص چیزیں بیان کی جاتی ہیں. ملتی جلتی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں کچھ خاص صفت ہوتی ہے جو اس سے اس کو الگ کرتی ہے. چاہے آپ جمادات میں دیکھ لیں، نباتات میں دیکھ لیں، حیوانات میں دیکھ لیں، انسان میں دیکھ لیں، پتھر ہے، اس کے مقابلے میں مٹی ہے، اس کے مقابلے میں درخت ہے، تو وہ سب پتھر ہے. لیکن ایک پتھر کو دوسرے سے الگ کیسے کرتے ہیں؟ ایک پتھر کو، ہر پتھر کا ایک اپنا نام ہے، کچھ انگوٹھی کے نام پہ ہے، مختلف انگوٹھیاں، وہ بھی ایک پتھر ہے. اور جو پتھر ہیں دنیا میں اس میں بھی یہ فلاں علاقے کا پتھر ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں ایسا پتھر پایا جائے گا اس کے نیچے یہ چیز پائی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ جہاں یہ پتھر پایا جائے گا ایسا، اس کے نیچے گیس پائی جائے گی. جہاں یہ پتھر پایا جائے گا اس کے نیچے منرلس پائے جائیں گے. تو یہ تو بہت کلیئر سی بات ہے بالکل، اور بارڈلی ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. بہت سے ظاہر کو دیکھ کے باطن کا خود پتہ چل جاتا ہے. جیسے پتھر کو دیکھ کے پتہ چل جاتا، بعد ہفتے پورا سروے ہو رہا ہے، یہاں ایسے پتھر مل رہے ہیں، یعنی نیچے کہیں نہ کہیں یہ چیز ملتی ہوگی. چاہے 5 کلومیٹر نیچے ہوا، 10 کلومیٹر. جو 5 کلومیٹر پہ ہے وہ جلدی مل جائے گا، جو 10 پہ ہے. تو جو اندر کا بہت زیادہ بدماش ہے وہ بہت دیر سے کھلے گا. ایک ہلکا پھلکا بدماش ہوتا ہے 2 منٹ میں کھل جاتے ہیں. ساری دنیا کی باتیں ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ جمادات سے شروع کیجیے، نباتات پہ آئیے، حیوانات پہ آئیے. یہ جو اصول ہے، یہ اصول صرف انسان کے نہیں ہے کہ یہ بڑا چالاک ہے، بہت دن تک اپنی برائی کو نماز روزہ مجلس کے نام پہ چھپائے ہوئے تھا. یہ اتنا زیادہ چالاک نہیں، اس کی برائی فوراً کھل گئی، ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگ اپنی برائیوں کو نئے نئے انداز سے بہت دیر تک چھپاتے ہیں. یہ تو حسین کا کردار تھا کہ اپنے انداز سے اس سے یزید سے لے کے اوپر تک کے سب کی برائی کو سامنے لا کے کرتی. یہ حسین کا اپنا انداز تھا. مور اور لیس سبھی دنیا میں ظالم یزید ہوتا ہے. سامنے کوئی حسین ایسا مضبوط آگے کھڑا ہو جائے، کوئی حسین ایسا مضبوط کھڑا ہو جائے، ہوتا کیا ہے؟ یہ بدتمیز ہے، ہم نے اس نے کچھ کہا، ہم نے کچھ کہہ دیا، دونوں برابر کے ہو گئے. ارے وہ بھی تو برا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی مظلومیت کو اس طرح کھول کے سامنے لائیے، پھر اس کی عزیزت خود بخود کھول کے سامنے آتی چلی جائے گی. اب اس میں کبھی ہو رہے، کبھی کچھ اور لوگ ہیں جو سامنے توبہ کر کے آ جاتے ہیں. بلکہ اندر کے تمام لوگ آخر منزل تک ان کا زور یہاں تک چلا تو یہ محلے کے شاہ ہیں، اس کا زور چلا وہ ایران کا شاہ ہو گیا. فرق الگ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایران میں ہوتے تو شاہ، ارے محلے کے شاہ کے خلاف بولو. کوئی الگ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ پوری کائنات اللہ کی ایک خاص سنت کے تحت. اللہ کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت، یہی سنت انسان کے لیے، یہی سنت جانوروں کے لیے، یہی سنت پتھروں کے لیے ہے کہ جب ہمارے اوپر سے ہوا گزرے گی، ہے کہ نہیں، تو پتھر جب اس ماحول میں رہے گا تو کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں سال ہوا کے گزرنے کے بعد یہ پتھر گھستے گھستے جو پہاڑ تھا وہ پٹھار ہو گیا. لیکن جغرافی میں پڑھتے تھے کہ ہوا جو گزرتی ہے تو ہوا تیز کم ہونے کی بنا کے اوپر پہاڑ کو گھستی رہتی ہے. وہ ہم سمجھتے ہیں ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ حالات بگڑے ہیں کہ 50 سال میں رسول اللہ کی آنکھ ہم بند ہونے کے بعد کسی نے حسین کو مار دیا تو ہر ایج میں لوگ گھس رہے تھے. کوئی پہلے میں گھسا، کوئی دوسرے میں گھسا، کوئی تیسرے میں، اتنا گھسا کہ عزیز ایسا پیدا ہو گیا. یہ پورا سسٹم ہے. اس کائنات کے سسٹم کو پڑھیں. اللہ یہاں کے بلیک بورڈ نہیں لگائیں گے. وہ تو اسکول کالج بنائی جاتا ہے بیچ کے کھانے کے لیے 90% کیسز. مدرسے بنائی جاتے ہیں. کرنا تھا کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ مدرسے ہوتے تو کیا ظلم ہوتا رہتا. مدرسے میں اگر پڑھائی ہوتی تو بزنس ہوتا ہے، چاہے الف بے کا بزنس ہو چاہے اے بی کا بزنس ہو. بزنس الگ ہے، پڑھائی الگ ہے. پڑھائی ہو سکتا ہے کھیتی کر رہا ہو دن میں مزدوری، لیکن ایک جملے سے پڑھ کے ذرا مضبوط ہو جائے کہ رسول اسے فقیہ کہہ دے، اور ایک سے ایک فقیہ پر رسول نے لعنت کر دی. درباری لعنت ہے. رسول نے کیا لعنت کی؟ بھائی قرآن ایک جملہ یہ اگر ہمارے ذہن تک پہنچ گیا تو امام حسین کی شہادت، درباری علماء، درباری لوگ، اور یہ کرتے کرتے بات مختصر سے وقت تمام. لیکن سنیے، اللہ نے جو لعنت کی علماء کے اوپر، کس عالم پہ؟ بنی اسرائیل کے علماء پہ لعنت کی. نہ قلوہ کے مولوی پہ، نہ چندوارہ کے مولوی پہ، نہ کمرہ کے مولوی پہ، نہ بنگرہ کے مولوی پہ. نہیں لکھا ہے ہم نے بنگرہ کے مولوی پہ لعنت کی، ہم نے قلوہ کے مولوی پہ لعنت کی، ہم نے چندوارہ کمرہ کے مولوی پہ لعنت کی، ہم نے چین پور کے مولوی پہ لعنت کی. یہ سب کیا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہم نے بنی اسرائیل کے مولویوں پہ لعنت کی. اس لیے گھبرائیے گا مت کسی مولوی پہ لعنت کرنے سے. اللہ نے شرط بتا دی،
میں نے بنی اسرائیل کے علماء پہ لعنت کی، اس لیے کہ غلط ہو رہا تھا بولے نہیں، مال لٹ رہا تھا، امام کا مال لوٹا جا رہا تھا، یتیم بیوہ کا مال لوٹا جا رہا تھا، غریبوں کا مال لوٹا جا رہا تھا، یہ بولے نہیں۔ تو جو یتیموں کے بال پہ نہ بولے، چاہے قلوبوں کا مولوی ہو یا چھندوارہ کا مولوی ہو، بنگرہ کا ہو یا چین پور کا ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو ایک دم انسان گول گول آنکھ گھما کے دیکھتا ہے، جسے لگتا ہے کہ کسی کو آپ نے گھما کیا، اس کو چھوڑ دیا، اسے چکر آ رہا ہے، الٹ جا رہا ہے۔ وہ ہر بات ہے، ممبر سے ہم لوگ گھما کے چھوڑ دیتے ہیں، کس میں کو چکر آ گیا، الٹ کے بھاگ گئے وہ ٹھیکا وہی جو کہ چکر میں نہیں پھنسا کسی اور کے۔ حقیقت یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ علماء پہ لعنت کی، مولوی پہ، وہی بنی اسرائیل کا مولوی سب، اور دقاق مولوی سب ہوتا تو بنی اسرائیل ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت صاف سنت ایک ہے، یاد رکھیے، وہی جو پہاڑ کے ساتھ ہے، وہی جو فلاں کے ساتھ ہے، وہی جو فلاں کے ساتھ۔ زمانے کی ہوا میں زیادہ اگر جائیں گے تو گھسیں گے، ہم نہیں گھسیں گے، گھس جائیں گے تو ہم 7 فٹ کے پیدا ہوئے تو مرے گے 6.5 فٹ کے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن ہماری فکریں گھسیں گی، ہمارے افکار گھسیں گے، ہمارے سوچنے سمجھنے کا طریقہ گھسے گا۔ کل وہی آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ ظالم ہے، آج اسی کا بیٹھ کے پلاؤ کھا رہا ہے۔ کل جس کو ہم برا کہہ رہے تھے، اس کے بغیر کھائے ہوئے پیٹ کا پانی نہیں پچنے والا ہے، کیونکہ ہوا نے اسے گھس دیا ہے۔ زمانے کی ہوا نے، حسد نے، حرص نے، لالچ نے، خوف نے، اور اللہ خود کہتا ہے کسی قوم پہ ہم عذاب نازل کرتے ہیں تو اس کے اوپر ظالم کا خوف ڈال دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کسی کا ہاتھ پر توڑ دیا تو اس پہ عذاب ہو، تو ہم اس کو برابر کرتے ہیں۔ لیکن ہم کو بولا تھا نا، ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹانگ تو میری بھی ٹوٹ سکتی ہے کبھی، ہاتھ تو میرا بھی ٹوٹ سکتا ہے، اس کا عذاب سے کیا تعلق؟ بیماری کا کوئی تعلق ہی نہیں آتا، بیماری امتحان ہے اللہ کا۔ اللہ کہتا ہے میں بندوں سے امتحان لیتا ہوں، زندگی میں میرا بندہ بیمار رہ سکتا ہے لیکن ظالم کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اگر جھک جائے اور صحت مند اور الوداع ہے تو اللہ کا عذاب، اور یہ ٹکا ہوا ہے تو اللہ کی رحمت۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، خدا خود کہتا ہے کہ مومن زندگی میں بیمار رہ سکتا ہے، زندگی میں مریض رہ سکتا ہے، زندگی میں بے گھر رہ سکتا ہے، زندگی میں بے کھانا رہ سکتا ہے، لیکن ہم مومن کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اب تم صحت مند اور پڑھے لکھے اور فلاں لیکن رسوا ہو رہے ہو، ہمت نہیں ہے کہ ظالم کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرو۔ حسین اس کا نام ہے، حسین تو بہت بڑی منزل ہے۔ جناب زینب و سید سجاد کے اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی، اتنے بڑی پریشانیوں کے بعد بھی یزید کی دربار میں آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ جناب زینب نے کہہ دیا وما رأیت الا جمیلا، یزید کے دربار میں ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ کے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ تو یعنی یہ پوری سنت جو ہے زمین کے اوپر، یہ ہر چیز پہ لاگو ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تو باٹنی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تو زولوجی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جیوگرافی ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف ایسٹرو فزکس ہے۔ کچھ نہیں، یہ ہر جگہ یہی ایسٹرو فزکس کا قانون ہماری زندگی میں، یہی کاسمولوجی کا قانون ہماری زندگی میں، یہی کیمسٹری کا قانون ہماری زندگی میں۔ اگر ایک ایلیمنٹ دوسرا درجہ لیتا ہے پیریوڈک ٹیبل میں تو درجہ ایسے نہیں لیتا ہے، وہ انرجی چھوڑتا ہے، کچھ چھوڑتا ہے، تب جا کے اوپر کے درجے میں پہنچتا ہے۔ تم دنیا کو چھوڑو پھر اور درجے اوپر بڑھتے رہو، چاہتے دنیا کو ہنسوتے رہے دونوں ہاتھ سے، ہر جگہ کا مال لوٹتے رہیں اور میرا درجہ بڑھ جائے۔ دنیا دار درجہ دے پائے گا، اللہ درجہ نہیں دے گا۔ اللہ درجہ جیسے ہر چیز کو درجہ دیتا ہے ایثار کی بنا پہ، ہر چیز دنیا میں بہتر سے بہتر ہوتی ہے ایثار و قربانی کی بنا پہ۔ قریب قریب جمادات و نباتات، اور اگر کوئی ریئر ہے تو وہ بھی ایک اصول کے تحت ریئر ہے، اس کا بھی ایک اصول بنا ہوا ہے۔ اگر ہم کو بھی ریئر ہے تو ہمیں اصول کے تحت ریئر ہونے چاہیے۔ جو کائنات کا اللہ نے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی اس پوری کائنات میں ہر شے کو، ان کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ کی اس کائنات میں ہر چیز کو ایک مقام، ایک مرتبہ دیا۔ تبھی تو بڑا بڑا سائنسداں کہتا ہے، ڈالٹن ایسا سائنسداں کہتا ہے کہ ہم ریئیکشن چھوڑ کے جب آتے ہیں لیب میں تو اتنا یقین ہوتا ہے کہ کل جائیں گے جب دن میں تو یہ ریئیکشن اس پروسیس سے یہاں پہ پہنچے گا۔ اگر ہم کو زیادہ بار شک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بولتا ہے رات کی نیند اڑ جائے گی۔ ہر آدمی جو ایک کام کر رہا ہے، آپ بتائیے ہم نے یہ کھیتی کے لیے آپ کو دے دیا، لیجیے کھیتی کیجیے گا اور جو ہوگا ہمیں دیجیے گا، اس میں آم کا پیڑ لگائیے گا۔ اگر ذرا بھی کسی کو شک ہو جائے کہ ہم آم کا پیڑ لگائیں گے اس میں کریلا ہو جائے گا تو سوائے روز جھگڑے کے نیا کیس مقدمہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کر دی۔ اتنا یقین تو ہے کہ آم لگائیں گے تو آم ہوگا، کریلا نہیں ہوگا۔ یہاں چوری کریں تو جنت کیسے مل جائے گی؟ کوئی باٹنسٹ، کوئی ایگریکلچرسٹ، کوئی زولوجی ہے، مچھلی پالن کے دیا تھا، آپ نے مچھلی پالنے کے لیے مچھلی ڈالی اور اس میں سے شیر پیدا ہونے لگا۔ زولوجی والا ہو، باٹنی والا ہو، مچھلی ڈالیں گے تو مچھلی پیدا ہوگی۔ آم کا درخت لگایا تو یہاں چوری کیا تو مولا معاف کروا دیں گے، مولا نہ ہوگے کہ نعوذ باللہ چیئرمین ہو گئے۔ زندگی بھر دلالی کرتے کرتے کچھ مولوی اس منزل پہ پہنچ گئے
نعوذ باللہ مولانا ہو گئے کہ منسٹر ہو گئے. جیسے منسٹر میری پارٹی جوائن کر لو صاف معاف, اور چھوڑو گے تو 50 FIR وکیل کا بھی کام چل رہا ہے, میرا بھی کام چل رہا ہے, ساری دنیا کا کام چل رہا ہے. یہ مولا بھی نیتا ہو گئے نعوذ باللہ کہ لوٹو اس کو کھلاؤ ہم کو, لوٹو اس کو کھلاؤ ہم کو تو معاف کرے. جب تک کہ اس کو معاف نہیں وہ نہیں ہے. ہم لاکھ بڑی بڑی مجلس سے لندن سے مولوی بلا لیں, جس کا حق کھایا ہے اس کو واپس نہیں کریں گے تو یہ پبلک کے لیے ایک جشن ہو جائے گا, کھانے کا مجلس نہیں ہو پائے گی. یہ پبلک کے لیے ایک جشن ہو جائے گا کھانے کا, اور میں یہ پبلک کے لیے انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا کہ ہر اتوار کہیں نہ کہیں جا ہی رہے ہیں, ایک آؤٹنگ ہو ہی گئی. آپ جہاں آؤٹنگ میں جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں؟ آؤٹنگ میں جاتے ہیں آپ اپنا خرچہ کیجیے, اپنا کھانا ہو, اپنا فلاں ہو, اپنا یہ ہو, اپنا وہ, ہوتی کہ نہیں ہوتی یہ چیز؟ یہ کام جو آپ کرتے ہیں یہ کیا ہوتا؟ اپنا کھانا ہو, اپنا پیسہ ہو, اپنا یہ ہو. لیکن اس بار یہ چہلو مار عام مجلس کی آؤٹنگ کیا جائیے گا, کھانا بھی ملے گا, وہاں بھی کھائیے, گھر بھی 2 روٹی لے جائیے, وہاں بھی جا کے کھائیے. تو یہ آؤٹنگ ہے اس لیے کہ جو ہو رہا ہے, ارے تم نے جس کا مال کھایا ہے پہلے اس کو واپس کرو. پورے شہر کو کھلا کے کیا کرو گے؟ اور جو آ رہا ہے وہ بھی لے کے جا رہا ہے, اسے کوئی طریقہ بھی نہیں بتایا کہ معاف کیسے ہو. یہ سب آج ہو گیا. ہم نے حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں, امام حسین نے اتنی بڑی مصیبت برداشت کی. دین کے اصولوں کو بدلا جا رہا, دین کے اصولوں کو ہر جگہ تبدیل کیا جا رہا. یتیم بیوہ کا مال کھانے کے بعد جنت کی تمنا ہو رہی. امام حسین نے کہا جب تک کہ تم دین کے لیے تماچا کھانے کو تیار نہیں ہوگے تب تک جنت میں جانے کی تمنا نہ کرو. جنت میں جانے کی بات وہ فرمائے گا جو سردار جوانان جنت ہو. آپ ویزا لینے جاتے ہیں جس ملک کا, ہم جا رہے ہیں ویزا لینے مان لیا کہ یمن کا ہے, اور جا کے جو ہے بنگلہ دیش کی ایمبیسی میں پوچھیں گے یمن کیا ہے. ارے یمن کا ویزا آپ کو یمن کی ایمبیسی ملے گا, بنگلہ دیش کا ویزا بنگلہ دیش کی ایمبیسی ملے گا, یورپ کے کسی ملک کا ویزا عرب کنٹری کے اس میں نہیں ملے گا. ہر کا ایک قانون بنا ہوا ہے. ہندوستان کو جانا چاہتا ہے باہر کا تو ہندوستان کی ایمبیسی سے ویزا لے گا نا. آنا ہے ہندوستان, آ جا کے پوچھے گا جرمنی والوں سے کہ ہندوستان. عجیب بات ہے, سب کا ویزا اس کے ایمبیسی سے اسی قانون کے تحت, اور جنت کا ویزا یزیدی کردار کے تحت مل رہا ہے. لوٹ فسوٹ فلاں, بس آپ ان کو سمجھا دیجئے, ان کو لفافہ دے دیجئے, ان کو یہ کر دیجئے. سردار جوان جنت کیا فرماتے ہیں؟ امام حسین نے اتنی سختیاں برداشت کرنا, یا جو لوگ امام کے واقعی چاہنے والے تھے, جن لوگوں نے امام کے لیے اپنی زندگی بسر کی, بوذر و سلمان و مقداد ہو, جو میسم زبان کی پختگی ہو, زبان کی یہاں آج کل سب سے کمزور چیز جو ہے وہ زبان ہو کے رہے گی. وہاں یہ کہ نہیں, اتنا یقین ہے مولا کے جملے کے اوپر کہ مولا نے کہہ دیا ہے کہ جب تک تمہاری زبان نہیں کٹے گی تم مارے نہیں جاؤ گے. یہ یہاں اور اسی پیڑ پہ مارے جاؤ گے, اسی پیڑ پہ. آیا پیڑ یہاں تو پورا وقت کا پیڑ کٹ کٹ کے پھینک دے رہے ہیں کہ نہ پیڑ رہے گا نہ وقت کی زمین سمجھی جائے گی, نہ پیڑ رہے گا کمرہ محلہ میں. دیکھیے سب سے اسکول میرج ہال اور ناچ کی جگہ بنانے کے پہلے سب سے پہلے پیڑ سب کاٹنا شروع کیا کہ نہ پیڑ رہے گا نہ کوئی نشانی باقی رہے گی. اور کیا کہنا میسم تمار کا, بکے ہوئے زبان کا ملا دلال اس کی تائید کر رہا. کیا یہ شیعت میسم تمار کی وجہ سے ہے, ان بیمار کی وجہ سے نہیں ہے جو جن کو دین کی بیماری ہوگی. نفاق, جھوٹ, فریب, اس سے بڑی کوئی بیماری ہی نہیں ہے. نفاق, فریب, جھوٹ, دھوکہ, مکاری, یہ زبان نہیں کٹے گی تو ہم نہیں مریں گے, اتنا یقین ہوتا ہے. اور یہاں ہماری زبان سے ہزاروں لوگ مر رہے ہیں, ہزار کمزور لوگ مارے جا رہے ہیں. ہماری زبان ایک جھوٹی گواہی دے دی, اس بیچارے کا پورا گھر لٹ گیا. ایک جھوٹی گواہی دے دی, وہ بیچارہ ہمیشہ کے لیے روڈ پہ آ گیا. یہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ اور اسی زبان سے یا حسین تم 2 کروڑ بار حسین کہہ دو گے, چاہے کربلا میں محلہ جا کے تم پہ ہر بار لعنت ہوتی ہے. دین کو امام حسین کے چاہنے والے عزیز و اقربا, امام رسول اللہ کے صاحب, مولا علی کے صاحب, یہاں ہر انسان چاہتا ہے جان بچا کے نکل جائے. حجرائے آخری وقت ہے, حجرائے آخری وقت, مولا علی حجر تم کو میری محبت سے مارا جائے گا. ارے کیا کہنا, حجر کا چہرہ کھل گیا. آپ مولا ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ شہادت نصیب ہوگی نہیں ہوگی. سوچ یہاں ہم لوگ تیرے آپ سے آئے تھے ملنے کے لیے, آپ بدوا دے رہے کہ ہم مارے جائیں گے. یہ شیعہ ہیں جن سے دین یہاں وہ نہیں شیعہ ہے جو امریکہ کے ویزا کے ڈر سے خامنہ عیسیٰ کا نام نہیں لے پا رہا ہے جی. اور سب درباری مولوی اور درباری متولی اس کے جا کے جھاڑو لگاتا ہے, اور پیسے درباری لوگ جو اس متولی کے اندر میں کام کرتے ہیں. اور اس سے مذہب قبول ہوگا, دین قبول ہوگا, اس سے کچھ قبول ہونے والا ہے؟
یہ بات تو اب سب کہہ رہے ہیں، لٹیرے دوسرے مذہب کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب حاکم بادشاہ ظالم رہے تو اس کے اندر میں حج بھی جائز نہیں ہے۔ تو جیسے حج ظالم کے اندر میں جائز نہیں ہے، ویسے عزاداری ظالم کے اندر میں جائز نہیں۔ یہ عزاداری ہے جو ظلم کے خلاف سب سے بڑا اور پاک ہتھیار، وہ عزاداری ظالم کے اندر میں کیسے ہو جائے گی؟ وہ ظالم سے جان لے کے کیسے ہو جائے گی؟ وہ ظالم کی خوشنودی کے کیسے ہو جائے گی؟ جن لوگوں نے دین کو یہاں تک پہنچایا انہوں نے قربانی دی۔ یہاں ذرا سا چھوٹی کاٹ لے کوئی، ذرا سا سوئی لگ جائے نہ، بھیا ابھی سب چکر میں نہیں جانا ہے، پھنس جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ کیا کہنا حجر بن عدی کا؟ یہ سب مسائل میں وہ خاص خاص لوگ کربلا کے معاملات میں، چاہے وہ کربلا اور کربلا کے پہلے سے جناح مسلم کا معاملہ ہو، اور یہاں تک کہ وہ یہودی اور وہ عیسائی جو کسی باہر ملک سے آیا ہوا تھا، حسین کو سر کو دیکھ کے ایمان لے آیا، ایسے تمام لوگوں کو آپ پڑھتے ہیں، اہل علم میں آپ خود مطالعہ کرتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے۔ حجر بن عدی ایک آنکھ جمل میں شہید ہو چکی ہے، ایک آنکھ صفین میں شہید ہو چکی ہے، لیکن صدمہ اس بات کا لگتا ہے مولا نے میری قربانی قبول نہیں کی، میں ابھی تک زندہ ہوں، میں ابھی تک زندہ ہوں، ہمیں شہادت نصیب نہیں ہوئی، ہمیں شہادت نصیب نہیں، اور ہمیں شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ ہے دل میں یہی تمنا تھی کہ شہادت نصیب ہو کہ نہیں۔ ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک شور ہوا، کیا ہوا؟ قیامت آ گئی۔ ارے شور میں علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ علی کے لہجے میں کون بات؟ یہ سننا تھا کہ ارے زینب آ گئی ہے۔ ارے یہ جب معلوم ہوا، حجر نے کہا اور انقلاب برپا کیا۔ حجر کو ان کے قبیلے کے لوگ دربار سے ابن زیاد کے بچا کے تو لے گئے گھر پہ، لیکن ابن زیاد نے گھر پہ فوج بھیجی، حجر کو پکڑ کے لایا گیا۔ اس بیچ حجر کی بیٹی تھی، اس بیٹی نے کہا بابا، دونوں آنکھیں نہیں تھی، کہا یہ تلوار لیجئے، وہ بتاتی جاتی تھی، اور عبداللہ ابن عفیف تلوار سے حملہ کرتے چلے جاتے تھے، کتنے لوگوں کو فرنار کر دیا، آخر میں عبداللہ ابن عفیف کو بھی سولی پہ چڑھا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو امام کے نام پہ قربانی دیتے رہے۔ یہاں دنیا والے چاہتے ہیں کہ وہ بچ جائیں، ان کی زندگی بچ جائے۔ ارے قاسم وہ ہے کہ اگر آپ بتائیے، بس آپ دو جملے مصائب کے اور سنیں گے، آج سب کا چہلو ہے نا، آج امام حسین کے ساتھ ان کا حفظ و انصار کا بھی چہلو ہے نا، ان کا چہلو ہے، جن کا چہلو نہیں ہوا۔ جزاکم ربکم دو جملہ اور سنیے اور اس کے بعد مولا کو پرسا دیجئے۔ آپ بتائیے، آپ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے، آپ مومن لگتے ہیں، ارے دو جملہ تعویذ کا لکھ دیجئے، دو جملہ دعاؤں کا لکھ دیجئے، آپ کا ہاتھ مبارک ہے، ہم لوگ کے پاس بھی لوگ آ جاتے ہیں، دو جملہ لکھ دیجئے، ہے کہ نہیں؟ لیکن تعویذ کیوں لکھواتے ہیں؟ کوئی اس لیے لکھواتا ہے کہ ہم مر جائیں، میرا بچہ مر جائے، میرا بچہ مارا جائے، تعویذ اس لیے ہوتا ہے میرا بچہ بچ جائے، میرا گھر آباد ہو جائے۔ ارے مولا حسن نے اپنے بیٹے کو کیسا تعویذ دیا تھا کہ جب مصیبت آئے، یہاں مصیبت سے بچنا ہے، موت سے بچنا، یا امام حسن کے لیے بچے کا موت کے منہ میں ڈال دینا، مصیبت سے بچنا ہے، ایک تعویذ لکھ کے دے دی کہ جب مصیبت آئے تو کھول کے پڑھ لینا۔ آپ بتائیے، یہاں انسان سمجھتا ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ جان جائے گی، نہیں ہے، جان بچ رہی تھی، نہیں، جان جانے کو امام کے راہ میں جان دینے کو نعمت قرار دی۔ وہ تعویذ کھول کے پڑھا۔ یہاں لوگ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، حسین کے ساتھ جو ساتھ عزت و اقربت، شب عاشور، اور میں مولا امام حسین خیمے کے دن گھوم رہے ہیں، جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے۔ جناب زینب نے کہا بھیا کل کا دن بڑا خطرناک ہے، کل کا دن بہت ہی ہولناک ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے۔ ارے مولا کے ایک صحابی نے سنا، اپنے ساتھیوں کے درمیان آئے، کہا تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو، زندگی کا کیا فائدہ کہ علی کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ بس سب مولا کے دروازے پہنچے، مولا کو آواز دی، مولا ہم نے کیا سن لیا، ہم لوگ کے زندگی کا کیا فائدہ۔ ارے ہم سب تلوار کو رکھ کے سینے کو اس پہ رکھ رہے ہیں اور تلوار کو باہر سینے کے اس طرف نکال لیں گے، کہیں علی کی بیٹی کو ہم پہ بھروسہ کرے، نہیں تو ہم قدموں میں اپنا سر کاٹ کے رکھ دیں۔ یہ چاہنے والے حسین کے لوگ دنیا میں جان بچاتے ہیں، خود کو مصیبت میں ڈال رہے تھے۔ الغرض یہ سب واقعات ہوتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی وقت آ گیا کہ جب جنگ شروع ہے اور جنگ چل رہی ہے اور ایک پہ ایک کے بعد ایک لاشیں آ رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا۔
کیا کہنا حسین کے وہ چاہنے والے. حسین نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے کھڑے ہوئے تیر اپنے سینے پہ. ایک تاریخ بتا دے کہ کسی نے اپنے سینے کو ہٹایا ہو. ہر تیر امام پہ آتا ہوا اپنے سینے پہ لیا, سارے سینے پہ تیر سارا سینے پہ لگا. اس کے بعد دنیا سے گئے, امام کی نماز تمام ہو گئی. الغرض قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا. جاری رہتے رہتے وہ بھی وقت آ گیا جب حسین تنہا ہو گئے. ارے علی اکبر کا لاشا اٹھا چکے, علی عباس کا لاشا اٹھا چکے. میں اور جملہ ہمت نہیں کہ بہت زیادہ کہہ سکوں, لیکن اتنا سنیے. جب علی اکبر کا جنازہ, علی اکبر کو کے جنازے پہ آئے, بیٹا علی اکبر تمہارے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے. بیٹا علی اکبر تمہارے بعد آنکھوں کی روشنی چلی گئی. لیکن جب عباس کے جنازے پہ آئے تو کیا کہا؟ جب عباس کی آواز سنی کہتے بھیا عباس تمہارے بعد کمر ٹوٹ گئی. حضور عزیزو حسین نے کہا کمر ٹوٹ گئی, یہ نہیں کہا ہمت ٹوٹ گئی. اگر ہمت ٹوٹ جاتی تو علی اصغر کو لے کے اپنی گودی میں کیسے آتے؟ یہاں تک کہ علی اصغر کو بھی گودی میں لے کے آئے, علی اصغر کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. ایک عجیب مسئلہ پڑھ رہے تھے, وہ یہی تھا, سن کے بڑا رونا آتا ہے. عقیدت ہے, اللہ مومنوں کی عقیدت میں اور اضافہ کرے. اللہ مومنوں کے اس ایمان اور اہل بیت سے محبت کے لیے ہر گوشہ قربانی و ایمان کا جو لوگ تلاش کرتے ہیں, وہ نہیں جو اہل بیت کا مال بیچ کے کھا رہے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والوں کا مال لوٹ کے کھا رہے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والوں کو ستا رہے ہیں, امام باڑے کی زمین بیچ کے کھا رہے. امام باڑہ ان کا خدا کی لعنت اور ہمیشہ ہمیشہ لعنت. نہ یہ اربعین قبول ہوگا نہ اس کے بعد کبھی اربعین قبول ہونے والا ہے. جس نے امام باڑہ بیچا, جس نے غریب شیعوں کا مال بیچا, جس کے لیے امام حسین نکلے, جس کے لیے مولا علی نکلے, جس کے لیے امام زمانہ کا, ان کو سب پہ خدا کی پھٹکار لعنت. جو درباری مولوی ان کی تائید کرتے ہیں ان کے اوپر خدا کی لعنت. لیکن ہاں وہ مومنین جن کے اندر دل سے اہل بیت سے محبت ہے, وہ ہر گوشے کو استعمال کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے اہل بیت سے عقیدت دکھا سکیں, اہل بیت سے نزدیک ہو سکیں, اہل بیت سے محبت دکھا سکے. کہیں روایت میں تو نہیں ملتا کہ مچھلی کھانا محرم میں کیا ہے اور 10 دن میں کیا ہے. لیکن جب یہ واقعہ پڑھا جناب علی اصغر تک آ گئے تو جملہ سنیے. وہ مومنین جو اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہر منزل میں اہل بیت کو یاد رکھیں, حسین ابن علی کو یاد رکھیں, تو کیا ہے کہ 12 دن تک مچھلی نہ کھاؤ, اس کے بعد مچھلی کھا لینا. جو کبھی نہیں کھاتا وہ 2 مہینے 8 دن نہیں کھاتا ہے. جو کھانے کی عادت ہے چلو 12 دن نہیں کہیں گے. جب وجہ جانی کہ کہیں سے اس کا ربط ہے تو کلیجہ پھٹ گیا. وہ کیا ہے کہ جب امام حسین علی اصغر کو لے کے آئے تو کیا کہا, میرا بچہ اس طرح منہ کھول رہا ہے جیسے مچھلی منہ کھولتی ہے. ارے حسین نے ایک مچھلی کو یاد کر لیا تو ہم 12 دن مچھلی نہیں کھائیں گے. یہ عقیدت ہوتی ہے عزیزو. اس کا دوسرا جملہ مولا کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں ارے تم کتنا بڑا جرم کرنے جا رہے ہو, یہ بچہ تو بھی مر ہی جائے گا کچھ دیر میں. ارے تیر مار کے کتنی بڑی خطا کرو گے, یہ خود ہی اتنا پیاسا ہے کہ زندہ نہیں رہ پائے گا. لیکن کسی کے دل پہ کچھ نہیں ہوا, چاہے لاکھ یزید کی فوج روتی ہو, لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی جو ہرملا کی طرف تیر مار دے. کہہ رہے تو یہ کیا کر رہا ہے. بہت سے لوگ آ جائیے روئیں گے ضرور, ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہو پاتے. یہی دنیا میں ہوتا ہے جب انسان مظلوم رہ جاتا ہے. علی اصغر ہاتھوں میں منقلب ہو گیا, علی اصغر کو بھی دفن کر دیا. اس کے بعد خود بھی رخصت ہو گئے. سید سجاد کے لیے یہی بہت حیران کن واقعہ تھا کہ جب سید سجاد نے امام حسین جب امام حسین رخصت کے لیے آئے, سید سجاد اٹھے, ہاتھوں میں مٹی دیکھی, کہتے بابا یہ ہاتھوں میں مٹی کے, کہا بیٹا یہ علی اصغر کے قبر کی مٹی ہے. ارے یہ سن کلیجہ پر بابا یہ چہرے پہ خون کیسا ہے, یہ علی اصغر غرض. یہ بھی گفتگو تمام ہوئی. حسین میدان میں آ گئے. میدان میں آنے کے بعد حسین نے پے در پے 7 حملے کیے. روایت کہتی ہر حملہ ایک سے بڑھ کے تھا, ہر حملہ پہلے والے سے بڑھ کے تھا. آخری حملہ حسین نے کب کیا ہے, جب علی اکبر کے جنازے پہ آئے. بیٹا علی اکبر تمہارا بابا مرنے کو جا رہا ہے.
کیا بابا کی مدد نہیں کرو گے؟ بابا کے جنگ کی داد نہیں دو گے؟ یہ کہہ کے حسین نکلے. آخر میں حسین نے حملے پہ حملہ کیا. یا ایتھا نفس المطمئنہ کی صدا آئی. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. اس کے بعد کربلا میں شام ہو گئی. وہی شام غریبہ، بیویوں کے سر سے چادر کا چھینا جانا، سید سجاد کے بستر کو چھینا جانا، بچوں کو تماچا لگنا. اس کے بعد انہیں قید کر لیا گیا. وہ قید و بند کی مصیبت ہے کہ سید سجاد تا حیات روتے رہے، مولا کہتے رہے. مولا نے کہا، کسی نے پوچھا مولا کب تک روئیں گے؟ شہادت تو میراث ہے. کہا تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو میراث ہے، کیا رسوا ہونا بھی میراث ہے؟ ہمیں کوفے اور شام کے بازار میں اس طرح کھینچا جا رہا تھا جیسے حبشی غلام کو کھینچا جاتا ہے. جزاکم ربکم. کسی نے مدینے میں پوچھ لیا، مولا آپ پہ کہاں کہاں کیسا کیسا ظلم ہوا؟ کہا ایسے ایسے 7 بڑے ظلم ہوئے کہ ہر ظلم نے، پہلے نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے زیادہ ہمیں بوڑھا کرنا شروع کر دیا. کہا سب سے بڑا ظلم کہاں ہوا؟ کہا سب سے بڑا ظلم تب ہوا جب میری بہن سکینہ زندان شام میں دم توڑ گئی. اس نے ہمیں بوڑھا کر دیا. الغرض وہ بھی دن آ گیا جب یزید انقلاب سے ڈر کے اہل بیت کو رہا کر رہے تھے کہ انقلاب آ رہا تھا. جب عورتیں، شام کی عورتوں کو معلوم ہوا حسین پہ رونے والی سکینہ دنیا سے چلی گئی، تو اس کے بعد ان کے اندر انقلاب برپا ہونے لگا. اپنے مردوں کو کہا یزید کے خلاف کھڑے ہو، اگر تم نہیں کھڑے ہو سکتے تو ہم لوگ باہر نکل کے کھڑے ہوں گے. اور مردوں میں ڈر ہوا، یزید میں بھی ڈر ہوا کہ انقلاب نہ برپا ہو جائے. اس نے اس کے بعد ان کو رہا کیا، بلایا سید سجاد کو. کہا سے تم رہا ہو، کیا تمہارا منشا ہے بتاؤ؟ کہا میں جس طرح میری پھوپھی نے شام غریبہ ہم سے پوچھے بغیر خیمہ نہیں چھوڑا تھا کہ جل کے مر جائے یا باہر نکلے، یہ شرعی اختیار تھا جو ہم سے پوچھا. یہ اخلاقی معاملہ میں اپنی پھوپھی سے پوچھے بغیر فیصلہ نہیں کروں گا. جناب زینب کے پاس آئے. جناب زینب کھڑی تھی، گھبرا رہی تھی. دربار میں بلایا گیا، کہیں میرے بیٹے کو مار تو نہ دیا گیا ہو. کلیجے سے لگا لیا سینے سے. کہا بیٹا سید سجاد میرا دل گھبرا رہا تھا، تم کہاں رہ گئے تھے بیٹا؟ کہا پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے. یہ سن رہا تھا، بیویوں میں کوڑام برپا ہو گیا. سب کو سکینہ کی یاد آ گئی. سکینہ کہتی تھی نا یہ چڑیے کہاں جا رہے ہیں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. سب سکینہ کو یاد، بیٹا ارے یہ اپنے اپنے گھونسلے کو جا رہے ہیں، ہمیں گھر جانا کب نصیب ہوگا. آئے سکینہ کے قبر پہ ماتم برپا ہو گیا. الغرض جناب زینب نے کہا ہم اپنے بھائی کو نہیں رو پائے ہیں، گھر خالی کرایا جائے، ہم اپنے بھائی پہ روئیں گے. جناب زینب نے یزید کے دربار میں، یزید کے سلطنت میں حسین کا ذکر قائم کیا. روایت کہتی ہے 7 دن، ایک روایت کہتی ہے 10 دن لگاتار مجلس ہوئی. یعنی زینب نے پہلا عشرہ قائم کر دیا کہ دنیا والوں کو خبر ہو جائے کہ حسین پہ کیا ظلم ہوا. الغرض گھر خالی کرایا گیا. زینب اپنے فرش بچھایا، چاروں طرف سیاہ پردے لگا دیے گئے. زینب آج پرسا لینے بیٹھی ہے اپنے بھائی کا. شام کی عورتیں آنے لگی، لوگ جمع ہوئے، تبرکات بھیجے گئے. تبرکات کا آنا تھا. لو ام لیلا یہ تمہاری چادر، لو رباب یہ تمہاری چادر، لو ام کلثوم یہ تمہاری چادر، جلا ہوا جھولا ارے امانت حوالے کر دی. ایک چھوٹی سی چادر آئی، چھوٹی سی چادر کا آنا تھا کہ لے جا کے قبر سکینہ پہ رکھ دیا. بیٹی سکینہ ارے تمہاری چادر واپس آئی. الغرض ماتم ہوتا رہا، گریا ہوتا رہا. اب شام سے روانگی کا وقت آیا. جب شام سے روانی کا وقت آیا تو سب تیار ہیں، ہماری اور ناقے پہ تیار ہیں، لیکن رباب نظر نہیں آتی. پھوپھی اماں آپ نے دیکھ لیا سب بیوی آ گئی. کب بھابھی رباب نظر نہیں آتی؟ چلو دیکھیں ذرا دور پہ زندان تھا، گھر جو خالی کرایا گیا تھا ذرا ہٹ کے تھا، اور وہ زندان ذرا سا وہاں سے ہٹ کے تھا. ارے یہ جناب زینب پہنچی کہ کہاں ہے رباب، ذرا زندان میں دیکھے. کیا دیکھا رباب؟ سکینہ کے قبروں میں بیٹا
بیٹی سکینہ پھر لائی، پھر رباب چلی گئی قبر کے اوپر. کہا کیوں نہیں چلتی؟ کہا ارے ہمارا پورا گھر یا تو کربلا میں ہے یا شام میں، میں جا کے کیا کروں گی؟ الغرض کسی صورت سے جناب رباب کو تیار کیا. شام کی عورتوں نے آنے کے بعد وعدے کیے آپ جائیے ہماری چراغ جلاتے رہیں گے. کس طرح سکینہ کو الوداع کیا ہوگا. ارے اس کے بعد دیکھ قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا. جب قافلہ کی طرف روانہ ہوا ایک موڑ آیا جہاں سے ایک راستہ سیدھے مدینہ جاتا تھا، ایک کربلا کی طرف. پوچھا سید سجاد سے، کہا پھوپھی اماں سے، کہا بیٹا سید سجاد ہمیں کربلا کی طرف سے لے چلو، اس لیے کہ جب سے کربلا سے چھوٹے ہیں ہم زیارت کے لیے نہیں گئے. اب یہ قافلہ کربلا کی طرف بڑا حاجی کا دن تھا. پہلا ظاہر حسین جابر بن عبداللہ الانصاری اپنے غلام کے ساتھ زیارت کے لیے آئے تھے. دریا میں غسل کیا. غسل کرنے کے بعد غلام کو کہا ہمیں قبروں کے درمیان چھوڑ دو. کہا بہت سی قبریں ہیں. کہا میں خود پتا کر لوں گا حسین کی قبر پر. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. علیکم السلام یا جابر. جابر قبر کے پاس بیٹھ گئے، رونے لگے، گریہ کرنے لگے. ارے جب مولا کی باتیں بیان، حضور کے ساتھ میری کیا زندگی تھی، آپ کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا. اسی عالم میں قبر سے آواز آئی جابر ذرا دور چلے جاؤ. کہا مولا غلطی. کہا نہیں میری بہن آ رہی ہے. ارے وہ ناقہ آیا، وہ سواریاں آئیں. زینب کے لیے روایت ہے کہ جناب زینب نے ناقے کے بیٹھنے کا، ہماری کے بیٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا، خود کو ہماری کی بلندی سے قبر حسین پہ گرا لیا. بھیا آپ کی سکینہ زندان شام میں رہ گئی. بھیا ہم آپ سے بہت شرمندہ. ماتم حسین وسيعلم الذين حسین 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 عابد کے پاؤں میں بیڑی پڑی
دی ہے، سن لو یہ غم کا ماجرا، لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا، لے لو سلام زینب کا، عباس و قاسم و اکبر اٹھو تو، عباس و قاسم و اکبر اٹھو تو، نانے مجاہد اے اصغر اٹھو تو، نانے مجاہد اے اصغر اٹھو تو، اٹھو شہید کربلا، لے لو سلام زینب کا، شاہ شہید کربلا، لے لو سلام زینب کا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ والارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔